اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ہمارا موضوع گفتگو سجدے کی اہمیت ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن قرآن مجید کی نگاہ میں ابلیس ہے۔ کلام خدا میں ابلیس کو کھلا دشمن بشریت متعارف کرایا گیا ہے، اور یہ طے ہے کہ دشمن ہمیشہ اپنے حریف کو کسی بھی طرح زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بشریت کا کھلا ہوا دشمن ابلیس بارگاہ خداوندی میں خدا کی عزت و جلال کی قسم کھا کر اپنے حریفوں کو شکست دینے کا اعلان کر چکا ہے، اور چونکہ وہ چاروں سمتوں پر تسلط رکھتا ہے، لہٰذا اس کے حملے سے بچنے کے لیے بھی ویسی ہی کارروائی اور پیش بینی کرنا ہم تمام انسانوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے بھی شیطانی وسوسوں اور خواہشات نفسانی کو انسانیت کا بڑا دشمن متعارف کرایا ہے، لہٰذا انسان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور ایسے وسائل حرب و ضرب فراہم کرنے چاہیے کہ جن سے ناقابل دید دشمن بآسانی ڈھیر ہو جائے۔ ان وسائل میں سے سب سے زیادہ کارآمد اور سب سے زیادہ قاری ضرب لگانے والا اسلحہ سجدہ ہے۔ حضرت امیر المومنین رہبر ساجدین امام عابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے سجدوں کو طولانی کیا کرو، لمبے لمبے سجدے کیا کرو، اس لیے کہ تمام عبادتوں میں سجدہ وہ عجیب و غریب عبادت ہے جو شیطان جیسے چھپے دشمن کے حق میں سب سے زیادہ کارآمد اسلحہ ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں، فما من عمل اشد علی ابلیس من ان یرا ابن آدم ساجدا، فرزندان آدم کو سر بسجود دیکھنا ابلیس کے لیے سب سے زیادہ درد آور ہے۔ اسے سجدہ جتنا گراں گزرتا ہے، اتنا کوئی بھی عبادت سخت اور گراں نہیں گزرتی۔ اب اگر ہمیں اپنے دشمن کو نقصان پہنچانا ہے اور دشمن سے کھل کر دشمنی کا بدلہ چکانا ہے تو ہمیں سجدہ کرنا ہوگا، اور طولانی سجدہ کر کے ابلیس کو سخت سے سخت چوٹ پہنچانی ہوگی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی انکساری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابدیت سے خلت تک اور خلت سے امامت بشریت تک پہنچنے میں بڑی مصیبتوں اور امتحانوں کا سامنا کیا۔ نوجوان بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دینا کوئی آسان کام نہیں، لیکن خوشنودی خداوند اور فرمان الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کی انوکھی ادا کے آگے ساری ادائیں ہیچ ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلت پروردگار اور خلیل خدا ہونے کا منصب و مرتبہ ملنے کی وجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر کثرت سے درود بتلائی گئی ہے، اور یہ روایات ہماری اہم کتابوں میں وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ کی خلت کا دوسرا سبب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں سجدہ ہے۔ امام صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، لکثرت سجود ہی علی الارض، روئے زمین پر کثرت سے پیشانی رکھنے، نہایت تذلل اور انکساری اور کثرت سجدہ کے باعث اللہ نے اپنے اولو العزم نبی بڑے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ یہی صورتحال جناب موسیٰ علیہ السلام کے یہاں بھی نظر آتی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں نہایت انکساری نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا دیا۔ امام صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عادت میں شامل ہو گیا تھا کہ جب آپ سجدہ کرتے تھے تو روئے زمین پر اپنے رخسار ملا کرتے تھے، اور اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ دایاں اور بایاں رخسار خاک پر مل نہ لیتے۔ اللہ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ جب آپ کلام خدا سے مشرف ہوئے اور اللہ نے
آپ کو اپنا کلیم بنا لیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے وجہ دریافت کی تو ارشاد رب العزت ہوا یا موسیٰ انکا اذا صلیتا وضعتا خدک علی التراب، اے موسیٰ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنا رخسار مٹی پر رکھ دیتے ہو، ہم نے اسی انکساری اور نہایت تذلل کے باعث تمہیں اپنا کلیم بنا لیا ہے۔ سجدے کی اتنی فضیلت ہے عزیزان محترم، اس لیے سجدے سے غافل نہ رہا کریں اور کوشش کریں کہ کم از کم 5 وقت نماز ضرور ادا کر لیا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج مختلف مکاتب فکر کے لوگ اپنے افکار و نظریات دوسروں تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں۔ حسینی آواز ایک اسلامی نیٹ ورک ہے۔ اس نیٹ ورک کے ذریعے قائد احکامات، تاریخ اور اخلاقیات دنیا والوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مختلف موضوعات پر نہج البلاغہ کے دروس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تمام مومنین کرام سے گزارش ہے کہ خود بھی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کو بھی یہ چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔